بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی پھر آپ کی خدمت میں۔ گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تحریر لکھتا ہے تو اس وقت بھی کوشش کرتا ہے کہ ہر لفظ پہ غور کرے اور اس کو تحریر کے اعتبار سے اس میں عبارت جو ہے اس کے الفاظ میں پوری طرح سے دقت کرتا ہے۔ اگر تقریر کرتا ہے تو تقریر کرتے ہوئے بھی وہ مکفّہ اور مسجع عبارتیں جو ہیں ان کو اپنی تقریر میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زمانہ کہ جو صدر اسلام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عربوں میں فصاحت و بلاغت تو تھی ہی، اور فصاحت و بلاغت کا یہ انداز تھا کہ اس دور کے لوگ اچھی عبارات، مشکل الفاظ، فصیح اور بلیغ الفاظ جو ہیں ان کو عام طور پہ استعمال کرتے تھے کہ جن میں مکفّہ اور مسجع عبارتیں ہوتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ تضرع زاری کر رہا ہو، رو رہا ہو، اپنے رب سے ہم کلام ہو، تو اس وقت وہ الفاظ کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے دل کے وہ مفاہیم و مطالب ہوتے ہیں کہ جن کو وہ بڑے سادہ اور سلیس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ دعا میں تکلف نہیں ہوتا، دعا سادہ زبان میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ وہ مولا کا کلام ہے کہ جس میں انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سلیس زبان میں، انتہائی جو ہے وہ اچھے الفاظ میں معصوم نے اپنے رب سے راز و نیاز کیا ہے۔ قبلہ بخاری صاحب جی، صحیفہ سجادیہ کی خصوصیات۔ جی، یہ جو بہترین خصوصیت وہ تو یہی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا موضوع خدا کی ذات ہے، اس کے افعال ہیں، توحید ہے، اور اس کو اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے وہ ایک انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا موضوع بھی توحید ہی ہے، اور انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ امام سے ہم بھی یہی کہیں گے ایک قسم کی نازلی ہوئی ہے۔ تو پہلی جو دعا ہے اس میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ستائش میں، جس میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ وہ اپنے دادا کے بالکل مولا علی علیہ السلام، اپنے دادا کا انداز۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز، اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے۔ اس نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جسے زیادہ دیتا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں تک جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ تو اس طرح سے یہ دعا جو ہے صحیفہ سجادی پہلی شروع ہوتی ہے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی باؤدی آپ مولا سجاد کے پروانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام. بان کے سجدے کی زینت آئے سجاد عرضی چومتی ہے جن کے قدموں کو عبادت کی جبی. دوست کا کیا ذکر ہے موجی کو یہ کہنا پڑا انتا زین العابدین انتا زین العابدین. حضرت تو امام زین العابدین اور دور پاک کے چوتھے جانشین ہیں اور آپ ہمارے چوتھے امام ہیں. 14 معصومین کی چھٹی فرد ہیں. آپ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے فرزند ہیں. آپ بی بی شاہد والدہ کا نام بی بی شاہد بانو ہے. آپ بھی جتنی علم سب کچھ میں امام حسین کی جیتی جاگتی تصویر ہے. نعرہ حیدری. بڑی مہربانی، بڑی نوازش. سید صابر حسین شاہ صاحب منڈی بہاؤالدین پاکستان سے پروگرام میں شامل تھے. میرے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور سادات اکرام کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت پیارا پروگرام آج آپ پیش فرما رہے ہیں اور ہمیں ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے جو ہمارے اثاثے ہیں ان کی حقیقت دنیا کے سامنے آنی چاہیے. تو اس پہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج کل جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے سنا کہ کچھ لوگ ان دواؤں کو کئی اور لوگوں کے نام سے شائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، تو ان کو اس بات سے روکنا اور حقیقت جو ہے اس کو واضح رکھنا یہ کہاں تک ضروری ہے اور کہاں تک رکھنی چاہیے کہ کل آنے والے 100 سال کے بعد یہ مغالطہ نہ پڑ جائے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں یا کسی اور کی ہیں. تو اس کو صحیح اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے ہمارے علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ صفحہ نمبر 197 پہ ایک دعا ہے، دعا سیفی کے نام سے مشہور ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں کہ یہ دعا کس امام سے منسوب ہے جس کو دعائے کاموس بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر جو مفاتیح الجنان میں ہے یہ صغیر ہے، کیا اس کا کبیر کا جو کبیر ہے وہ بھی کہیں موجود ہے؟ جی شکریہ. میرے پاس جو مفاتیح الجنان ہے اس میں صفحہ 197 ہے. شکریہ. شکریہ جناب، مہربانی جی. قبلہ نجم الحسن صاحب، صحیفہ سجادیہ مولا کی دعاؤں کی کتاب. مولا نے دعائیں تلقین فرمائیں، اپنے فرزندوں کو کہا. اللہ سے راز و نیاز یقینی طور پہ ہے. ایک چیز جو میں نے محسوس کی اور جس کی طرف علماء بھی متوجہ، انہوں نے بھی لکھا کہ معصوم نے اپنی ان دعاؤں میں کوشش کی ہے کہ خوف و رجا میں انسانیت کو رکھا جائے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یقیناً ایسے ہی ہے، روایات میں بھی ذکر ہے. انسان اللہ سے نہ تو یہ ہے کہ بالکل مایوس ہو جائے، کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی دعاؤں میں سے ایک جملہ ہے، الہی انت فتحت باب التوبہ، کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور اس کے بعد کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے کہ لوگ تیری بارگاہ کی طرف نہ آئیں. دوسری طرف یہ ہے کہ انسان بالآخر اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک امید ہے کہ پروردگار ہماری بخشش فرمائے گا. اور اصل یہی ہے کہ انسان یعنی یہ جو عدالت کا ایک تصور ہے دین کے اندر بنیادی طور پہ، کہ نہ ہی جبر کا قائل ہو، نہ ہی اس کا کیا کہے تفویض کا قائل ہو، نہ یہ کہ انسان کہے کہ بس ہم جو کرتے پھریں مطلب آئمہ ہماری شفاعت کر دیں گے، خدا معاف کر دے گا، نہ ہی یہ کہ انسان اپنے عمل کے بعد بھی اتنا مایوس ہو جائے کہ خداوند عالم ہمیں، یعنی بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی بخشش کی توقع رہنی چاہیے. ہاں، تو وہ ایک امید، اس امید کے ساتھ انسان جو ہے وہ بڑھتا ہے خدا کی طرف، کم از کم ایک رابطے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بنتا ہے
تو یہ واقعی ایک خوف و رجا والی وہ ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی امام سجاد علیہ السلام ہی سے روایت ہے کہ روز عاشور میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے جو ہے شہادت سے پہلے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا میں ایک دعا تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، کوئی بھی مشکل ہو اس کو پڑھو. اور یہ دعا مجھے میری والدہ فاطمہ زہرا نے سبحان اللہ تعلیم کی اور یہ سلسلہ تو بڑی خوبصورت مختصر اور انتہائی جامع دعا ہے. بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد وعلی محمد. اگر تشریح کی جائے تو بہرحال بہت تشریح نہ کریں لیکن کم از کم ترجمہ کریں تاکہ ایک حد تک جو ہے وہ مومنین متوجہ بحق یاسین، اے پروردگار تجھے یاسین کا واسطہ، قرآن عظیم کا واسطہ، یعنی معصوم. جی گویا میں جملہ معترضہ درمیان میں کہوں کہ مولا امام حسین تعلیم دے رہے ہیں مولا امام سجاد کو، جی جی اور صدقہ دے رہے ہیں جس کو ذریعہ بنا رہے ہیں وہ قرآن حکیم ہے. جی وہ یاسین رسول پاک کا نام جی ہے. جی یہ دعا فرمایا کہ میری والدہ فاطمہ نے مجھے تعلیم فرمائی ہے. جناب سیدہ کی دعا ہے حضرت امام حسین بیان فرما رہے ہیں اور روز عاشور اور روز عاشور کی دعا. جی اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سید الشہداء روز عاشور بھی جتنا مصطفیٰ اور قرآن کے قریب تھے وہ اس دعا سے بھی ظاہر ہو رہا. تجھے یاسین کا واسطہ، تجھے یاسین پیغمبر گرامی کے اسماء گرامی میں حضور کے، تجھے قرآن حکیم کا واسطہ، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، تجھے طٰہٰ کا واسطہ، تجھے قرآن عظیم کا اور میں واسطہ. عرض کروں کہ یہ یاسین اور طٰہٰ یہ جہاں جہاں آ رہے ہیں یہ رسول پاک کے نام ہیں جی اور ساتھ ساتھ قرآن اور رسول پاک. جی 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 جی. اے پروردگار جو سوال کرنے والوں کی حاجات پر قادر ہے کہ ان کو وہ کرے. اے وہ پروردگار جو ضمیر کو جانتا ہے. اے وہ پروردگار جو مکروب، جو صاحب کرب ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. یا مفرجن عن المغمومین، وہ پروردگار جو غموں کو مٹا دینے والا ہے. یا راحم الشیخ الکبیر، اے بوڑھے انسانوں پر، جو بڑے لوگ ہیں، جو سفید ریش ہیں، ان پر کرم کرنے والا. یا رازق الطفل الصغیر، اے وہ پروردگار جو کہ طفل صغیر پر بھی رحم کرنے والا ہے. یا من لا یحتاج الی التفسیر، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دعا کرنے کے بعد پروردگار دعا تو کر رہا ہوں اور تجھے تفسیر کی ضرورت نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واقعا یا من لا یحتاج الی التفسیر. اب جملے تو ظاہر ہے سیدہ سے نقل ہوئے ہیں، اور کس طرح خدا کو، توحید کو، کس طرح اس کو معبود انسان مانے. اے وہ پروردگار جس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، صلی علی محمد وعلی محمد. اور آخر میں درود ہے اتنی دعاؤں پیغمبر کے بعد گرامی پہ اور پیغمبر گرامی کی آل پاک پہ. میں عرض کروں ایک مجموعی طور پہ جو بات محسوس ہوتی ہے، یعنی اللہ کا رازق ہونا، سبحان اللہ، ایک بچپن میں مطلب بندے کو رزق کا فراہم کرنے کا بندوبست کرنے والا وہ ذات توحید ہے. بوڑھے پہ جب وہ بے سہارا ہو جاتا ہے تو اس پہ رحم کرنے والا وہ ذات توحید ہے. گویا اس دعا میں بھی معصوم نے اور معصومہ نے خاص طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کائنات کے ذہن کو اسی ذات توحید کی طرف متوجہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں واقعاً قبلہ کہ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے ہمیں پوری طرح سے اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ہمارے ذہن، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارا جسم و جان جو ہے اس کو اللہ خالق حقیقی جو ہے اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آمادگی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے. اور وہ آمادگی جیسے ہم اپنی دعاؤں سے کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری دعاؤں کے وہ الفاظ ہی نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے اگر جو معصوم کے الفاظ ہیں. معصوم کے الفاظ میں اگر دعا کی جائے تو یقیناً شرف قبولیت بھی حاصل کرے گی. قبلہ بخار صاحب آپ فرمانا چاہ رہے ہیں. میں عرض کروں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی 54 دعائیں تو صحیفہ سجادیہ میں ہے، اور اس کے علاوہ
جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کی دعائیں ہیں، اور مفاتیح الجنان میں 15 دعائیں جو مناجات 15، 15 دعائیں بہترین دعائیں ہیں، اور ساتھ ایک پورے ہفتے کی جو دعائیں ہوتی ہیں، یکشنبے، دوشنبے، سے شنبے، اتوار، سوموار، منگل اور جمعہ تک وہ دعائیں ہوتی ہیں، اور انہی دعاؤں میں مناجات 15 اگر توفیق پیدا ہو جائے تو ہر روز بندہ ایک دعا جو ہے ماہ رمضان میں ایک دعائی پڑھے ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ائمہ طہار نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مناجات شاکرین ہے، مناجات محبین ہے، تو عارفین ہے، تو یہ ساری دعائیں ہیں۔ اس میں سے ایک جملہ جو مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے، ویسے تو تمام دعائیں ہی خزینہ الہی سے آئی ہیں یہ، تو اس میں فرماتے ہیں شکر کرنے کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام، کلما قلت لک الحمد وجب لذالک ان اقول لک الحمد، اللہ پروردگار جب بھی میں تیری حمد کروں تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس پہلی حمد پر بھی ایک اور حمد کروں سبحان تاکہ تیرا حق ادا ہو۔ اچھا، پہلی جب حمد انسان کہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے۔ یہ وضو کرنے کے لیے پانی بھی اسی نے دیا، انسان کو اعضاء جوارے بھی اسی نے عطا فرمائے، یہ زبان بھی اسی نے عطا کی، اس زبان کو قوت گویائی بھی اسی نے عطا کی، اور انسان نے ساری یہ نعمتیں پا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا الحمدللہ۔ تو یہ جو الحمدللہ کہا ہے تو یہ ساری قوتیں، ساری توانائیں، اعضاء و جوارے اور سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کردہ تھیں، اس کو انسان نے استعمال کر کے کہا الحمدللہ۔ تو فرماتے ہیں کلما قلت لک الحمد، اور جب بھی میں تجھے حمد کہوں وجب لذالک، تو اس حمد کہنے پر بھی مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایک اور حمد کہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب دوسری حمد بھی کہیں گے تو دوسری حمد بھی تو ظاہر ہے اللہ کی عطا کردہ ایک اور حمد کی قوتیں، ضرورت ہے۔ طاقتیں، وہی زبان، وہی جان، وہی روح، ساری جب تک اس کی مسلسل نظر عنایت رہے تو انسان حمد کر سکتا ہے۔ اور دعائیں ہیں معصومین کی کہ پروردگار اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار مجھے میرے حال پر ایک لحظے کے لیے بھی نہ چھوڑ۔ تو ظاہر ہے مسلسل ہر لحظہ اسی کی عنایت چاہیے، تب جا کے انسان توفیق پیدا کرتا ہے حمد کہے۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں جب حمد کہوں تو پھر حمد کہوں، پھر حمد کہوں، تو جب تک سانسوں میں سانس ہے انسان حمد کہتا رہے تو اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ میں سمجھتا ہوں واقعاً جیسے پہلے میں اس بات کو عرض کر رہا تھا کہ معصوم نے، اور مطلب ویسے بھی اسلامی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ امید و رجا میں رہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس بات کو کہا کہ اللہ کی تدابیر سے سوائے فاسقوں کے کوئی بندہ اپنے آپ کو مامون و محفوظ نہیں سمجھتا۔ چونکہ گناہ کیے ہیں تو اب گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں کی سزا کا بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ خالق حقیقی جو ہے اس کی طرف سے سزا مل سکتی ہے۔ اور پھر یہ معصوم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ایک جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لیس من عبد المؤمن الا وفی قلبہ نوران، کوئی مومن ایسا نہیں مگر اس کے دل میں دو قسم کا نور ہونا چاہیے۔ دو قسم کا نور ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ نور و خیفہ، ایک تو خوف کا نور ہونا چاہیے، و نور و رجا، اور ایک امید کا نور جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، اگر وزن کیا جائے اس کا تو وہ اس پہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ گویا مطلب یہ کہ وہ رجا و امید کے درمیان بندہ باقی رہے تو اعمال حسنہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر بالکل نا امید ہو جائے تب بھی وہ غلطیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب میری بخشش تو ہونا نہیں، میں گناہ ہی کیوں نہ کروں۔ اور اگر بالکل اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں بخشا ہوا ہوں تو پھر بھی اعمال حسنہ نہیں کرتا، اس لیے درمیان میں رہنا ضروری ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔